بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیچھے میلاد ہوا تھا، اس میں آپ نے اللہ پاک کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ چاہت، عقیدت، اس میں کچھ واقعات سنے تھے آپ نے۔ تو وہ سارا خطاب جنہوں نے سنا ہے وہ آپ میں سے جو آئی تھی ذرا ہاتھ کھڑا کریں، جو پیچھے میلاد ہوا تھا آپ آئے تھے، ماشاءاللہ۔ اچھا، وہ واقعات سمجھ میں آ گئے تھے؟ جی، زلیخا کی شادی والا وہ آپ نے سنا نا؟ وہ سارے واقعات آج 3 بجے 3 بجے یوٹیوب پر پورا خطاب آ رہا آج۔ وہ 3 بجے کا شیڈول ہے، وہ آپ سن لیں۔ آج ہم شروع کرتے ہیں ایک نوجوان سے واقعہ۔ لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ہوتی بات کوئی نہیں ہوتی۔ مثلا میں فوت ہو جاواں گی، میری تھی دا کی بنے گا؟ بھائی آپ جب زندہ ہیں تو اللہ ہے۔ مجھے جاننے والی ایک ہے مسز شکیلہ، ابھی زندہ، بڑا میرے پاس وے پوت میری تھی دی شادی ہو جائے، وے پوت میری تھی دی پتہ نہیں کی بنوں گا، میں حج بھی کرن جانا۔ میں کہا شادی ہو جائے گی، اماں کیوں پریشان؟ نہیں بہت میری زندگی ہو جائے، پتہ نہیں کوئی پوچھے کہ نہ پوچھے۔ ایک ذرا بند کرنا، شادی ہوگی، بچے ہو گئے، اب اماں نہیں آتی، شادی ہو۔ میری شادی ہوئی ابا جی کے بعد، یہ 2 بہنیں بیٹھی ہیں پیچھے آپ کو چڑیل کی طرح نظر آ رہی ہیں، ان کی شادی بھی میرے ساتھ ہو گئی۔ بھائی آپ ہیں تو کیا کریں گے، آپ نہیں ہیں تو کیا کریں گے، بتائیں ذرا۔ جس کا اس کے اوپر اعتماد ہو نا، وہ لاج بڑی رکھتا ہو۔ ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ محبت چھوڑ دی۔ میں آپ کو مثال دیتا، آگے ہو جائے نا، اور آگے ہو جائے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں آپ کی بات آپ کے منہ سے گلواتا ہوں، ہمارے گھروں میں آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا، یہ جو میں پوچھ رہا ہوں، کتنی عورتیں ہیں؟ یہ باجی سے لے کے اس بچی تک، یہ میرا سوال، کتنی عورتیں ہیں جو ہر رات وہ باجی بھی آئی ہے نا جس کے بچے کی نئی شادی ہوئی ہے، سیاپا ہی پا لیا، باقی بات نہیں بتاتے، پاس رکھیں۔ ہر رات آپ میں سے کتنی ہیں جو اپنے بیٹوں کو، میاں کو بٹھا کے حضور کی بات سناتی؟ کرو ہاتھ کھڑے۔ یہ ہے آپ کا قصور۔ اور اگر میاں نکال دے آپ کو مرچ کٹ، نمک کٹ، استری کپڑے نہیں کیتے، تو وہ لینگویج آپ کے منہ سے نکلے ہوئے، تیرا کھ نہ روے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا اچھا جان دے ٹر ٹکر وجے مر جان۔ میں سنتا ہوں، کہتی ہیں کہ نہیں؟ چلو مجھے سنا دے، باہر نہ سنایا جائے، کہتی ہیں کہ نہیں؟ آقا نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ میری امت کا، سب سے بڑا فتنہ میری امت کا پتہ ہے کون ہے؟ میاں نہیں، باپ بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں۔ آگے آپ سمجھ ہی جائیں پھر کیا ہوتا ہے۔ میں نام لوں تو آپ نے مجھے ویسے نہیں چپ ہونے، نہیں تو یہ غلط کر۔ آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ عورت۔ اب اگلی جملے بھی سن لیں، فرمایا جتنا مرضی پیار کر لو، جو مرضی کھلا لو، جو مرضی مکے لے جاؤ، انگلی پکڑ کے خانے کعبے کا طواف کرا لیے، میں اپنی طرف سے بات کروں۔ اگلی بات سنیں، فرمایا ایک دن ایک بار کوئی ایسی بات کر جاؤ، کوئی ایک بات
सारी मेहनत एक तरफ, खर्चा एक तरफ, नखरे एक तरफ, कपड़े एक तरफ, खर्चा जो नहीं बीबी फाड़ा है भी तेरे कपड़े, ऐ भी तेरा लहंगा, ऐ तेरी लिपस्टिक का डब्बा, हर शे दे दे। फरमाया एक बार उसके बेरुखी करके देख लो। जुमले सुने जुमले। फरमाया क्या करेगी, सारी कीती कराई पे सिर्फ इतना जुमला बोल के आपके ऊपर पानी फेर देगी। सो खत्म है तेरे घर वेखे ही कोई नहीं। ये अल्फाज हैं, मैं नहीं कहता, मेरे पे ना बोलना। पता क्या बात, आपने कब्र में जाना है, जाना कि नहीं जाना? हाथ खड़े करो जिन्हें नहीं जाना, हाथ खड़े कर, नहीं जाना ना। आप कहें जी मैं नहीं जाना, मेरी मंजी चौके वो खा दो, है ना, ये मंजी को ढक लोगे? वो एक है अल हदीस आलम दीन, कहते लो उम्र लंघ गया ना, मेरे मरन लगे ना, मेरा मुंह ना मखाना, तेरे मुंह वेख के हज हो जाना। अब मेरी मंजी ना था ना, अन मंजी नाल ही ले जा। ये मैं बात एक सोच की कर रहा हूं। आज हर औरत परेशान क्यों? मैं आपको ऐसी हजार औरतें बता सकता हूं जो 100 रुपए से अपना घर चला रही हैं जिंदा। हमारी एक बेटी है, लंदन में रहती, 100 पाउंड लेती, लंदन का कितना, 100 पाउंड ले। कहती हाथ भी मैंने इससे किया है, उम्रा भी मैं इससे किया, मैं अपने घर के खर्चे भी इससे पूरी कर दूं। कहती मैंने देखा है 100 के अंदर बरकत कितनी। वही 100 तो दे दो, शाम नू लैन दे नहीं, कितने खर्चे आई। आ गई ना बात। बात यह है जिस दिल में मोहब्बत इलाही ना हो उसके घर में, बच्चों में बरकत नहीं। और ये बरकत बंद कहाँ से हुई? चोर लबो। एक तो आप है ना फितना, चोर कौन है? बाप मियाँ। मेरे पास अभी आना उस औरत ने, शायद वो आई हो, उमरा करके आए हैं, यहां बैठी होगी, नहीं आए, उमरा करके आए हैं हम। मेरे ख्याल 3-4 माह हुए, बल्कि 3-4 माह पहले उन्होंने अपने भाई को रकम दी, इमरजेंसी 5 लाख। ये 5 लाख रकम दी। वो भाई को रकम ही याद नहीं कि मैं मुझे दी है कि नहीं दी। जिस बंदे की अल्लाह से, मैं आपको बेटा बात बड़ी राज की बता रहा हूं, जिनकी शादियां नहीं हुई, मैं एक सवाल करने वाला हूं। किधर है तूबा? किधर है? बैठी है। लाइबा किधर है? मरियम मोटो किधर है बेटा? कहाँ है? मैं अब सवाल औरतों के करने वाला हूं। हाँ जी, हमारे घर की बरकत अगर लेनी है, हर रात किसके घर में टीवी नहीं है? हाथ खड़ा करें। टीवी नहीं है जोड़ेगा मौज। बाकी किसी दे कर 2, किसी दे कर 10, किसी दे कर 4, किसी दे कर 5। और टीवी में चैनल कौन सा लगाना? खिताब नहीं सुनना ना, तिलावत नहीं। जदों तू मरेगी तेरे तो कुल पढ़न लगे खिताब उदों सुनागे कि ख्वाब किन्ना। ये सब आप मुजरिम हैं, मैं आपको मुंह पे कह रहा हूं। इसलिए कि बुलावा, आपको क्या खबर घर जाते हुए बुलावा आ जाए। हमारे के यहाँ बच्चा 14 साल उसकी उम्र है, बाप सिर्फ कमाता था, बाप वही फैक्ट्री से कमा के लाता था, बाप की डेथ होगी, खर्चा बंद। मैंने आपसे पैसे मांगे, बाद मेरी बहनों ने दिए, बाद में कोई नहीं दिए। उसमें से हमने 5 तोड़े लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसको खाना भेजा, उसको ये एक पंखा उधर दिया, और सवाब उनको दिया कि जिन्होंने मेरे साथ तामन किया। अब हम उसको कारोबार शुरू करके देने लगे। अब आ जाओ उस बात की तरफ। अब सवाल भी सुनते जाएं, वाकयात भी सुनते जाएं। एक नौजवान हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, कितनी फिक्र थी उन लोगों को। अर्ज करता है मतस्सा या रसूल अल्लाह, सोने क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? कितनी फिक्र थी। मेरे आका ने पूछा, क़यामत का पूछने वाले, तूने क़यामत की तैयारी कर रखी है? उसने कहा मेरे पास न नमाजें, न रोजे, न हज, इस्तग़फ़ार, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा 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 थोड़ा। इसी तरह एक और शख्स हाजिर हुआ, उसने भी यही सवाल किया। जब उसने ये सवाल किया तो आका करीम से पूछता है, आका क़यामत कब आएगी? हुजूर ने उससे भी पूछा, तेरे पास क्या?
اب پہلے نے تو کہا تھا میرے پاس تھوڑا ہے، اس سے پوچھا تیرے پاس کیا؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ سونیا پلے ککھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں قیامت کے دن یہ لوگ کیسے بچائے جاتے۔ اچھا جب اس نے کہا نا پلے ککھ نہیں، فرما پھر ہے تیرے پاس کیا؟ اس نے کہا سونیا مجھے تجھ سے محبت ہے۔ بولے کیا ہے؟ سونیا تو بڑا سونا، تو بڑا سونا، سونیا میرا دل ہی تیرے ساتھ لگا۔ جب اس نے یہ بات کی نا حضور نے اور کچھ نہیں پوچھا، فرما انت معک من احببتا، جنت کا میدان ہوگا اسی جنت میں تو بھی ہوگا جس میں رب کا مصطفیٰ ہوگا۔ اب ہم میں کتنے کا دل مدینے کے ساتھ نہیں؟ تو آج سے میری بہنیں میرے ساتھ صرف ایک وعدہ کر لیں کہ رات کو جب آپ سونے لگے صرف 10 منٹ، آپ وظیفہ پوچھتی ہیں نا قادری صاحب کیڑا وظیفہ پڑھا؟ اب میں ابھی بتاؤں، میرے پاس ایک وظیفہ ہے، اگر آپ آدھ پڑھیں چھت پھاڑ کے پیسے آئیں گے۔ ہاتھ کھڑا کرو، کس نے لینا؟ شرط ہوگی اس کی، ہاتھ کھڑے کرو۔ چلو یہ بات دیں گے، علی نہیں دینا، یہ صرف دیکھنا تھا کہ دنیا کتنی مانگتے ہیں، دین کتنے مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں پہلے دور کے صحابہ زیادہ وظیفے نہیں پڑھتے تھے، آج بھی اولیاء فرماتے ہیں کہ جو زیادہ وظیفے پڑھتے ہیں وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے۔ کیوں؟ رہ گیا وظیفہ، اب رہ گیا، یہ ٹینشن اس کو مار جاتی ہے، نہیں پڑھا۔ اسی ٹینشن میں نے بے شمار عورتیں دیکھی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حضور سے جتنی محبت زیادہ کرتے تھے، ہر رات چہرے مصطفیٰ کا دیدار بھی ہو جاتا تھا، کام بھی ہو جاتا۔ آج 2025 بندہ زندہ ہے، وہ بندہ زندہ ہے، آج فالج ہو گیا، بیٹا مانچسٹر، بیٹی ڈاکٹر تھی، ان کی بہو، اس نے کہا فوراً ان کو اٹھائیں اور ہاسپٹل لے جائیں۔ انہوں نے جناب لگا دیا وینٹیلیٹر پہ، ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ ڈیتھ ہو چکی ہے، آئی ایم سوری۔ بندے کی بولنے ذرا، بندے کی بچہ وہاں پہ، ماں پاکستان، باپ وینٹیلیٹر، بہو اس نے کہا جی لے چلو، اور ڈاکٹر نے کیا کیا؟ بولیے نا جواب۔ بیٹے نے فون کیا اپنی ماں کو، سنو آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں، اور فون کر کے کہتا ماما ایک بات بتاؤں، ابو کا کیا حال؟ وہ رو کے کہنے لگی پتر شاید آج یا کل ہسپتال میں میت آ جائے گی۔ اس بیٹے نے کہا وہ بیٹا بھی زندہ، اس نے کہا ماما بغیر انشاءاللہ کہے ابا جی اٹھ کے بیٹھیں گے۔ پتر ڈاکٹروں نے چھٹی دے دیتی ہے، بچے ہی کچھ نہیں، میں کہہ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے چلا، مانچسٹر سے پاکستان پہنچا، تو جب ہاسپٹل میں پہنچا اس نے کہا سنو میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے مراقبے میں مراقبہ یہ میں اکثر لفظ بولتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ دیکھا بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا وظیفے، سنیں آقا دو جہاں تشریف لائے ہو میرے پاس، اور ان کے ساتھ حضور غوث پاک کہیں بیٹھے ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے حضور غوث پاک سے فرمایا اے عبد القادر جلدی کرو، جلدی ایک جگہ جانا۔ وہ تیار ہو گیا، تو عرض کرتے حضور کہاں جانا؟ فرمایا لاہور کے ہاسپٹل میں جانا ہے، میو ہاسپٹل۔ دونوں وہاں پہنچے، اور اس بزرگ کو جو بے ہوش تھے، جن کو فالج ہو چکا تھا، یہ سارا حصہ مر چکا تھا، ڈاکٹر ان کو سرٹیفکیٹ دے چکے تھے، حضور علیہ السلام نے آلو شوربے والا پیالہ پکڑا اور اسے فرمایا لو اس کو پیو جلدی جلدی۔ ادھر پیا، ادھر یہ بات سنا رہا، ساتھ ہی والد کی آنکھ کھل گئی، وہ بھی زندہ۔ 28 یہ کون سا مہینہ بھائی؟ اپریل، 28 اپریل کا جمعہ انہوں نے صحت یاب ہونے کے بعد پڑھایا۔ یہ ہوتا ہے کرم، اور ان کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا میری 11ویں کرو، وہ 11ویں کرتے۔
اور کرم میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس بندے پہ کرم کی، ایسے کرم ہوتے۔ میلاد میں عورتوں کو بلائیں تو چوک پڑ جاتی، کمر میں درد ہوتی، گھر میں مسائل بڑھ جاتے، یعنی جس دن میلاد ہوتا این میلاد سے 1 منٹ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک ککڑ چرگا ہر سے ہضم، آپ لفظ میلاد کان میں کہہ دیں بی بی ڈگ پہ۔ اور آج تو آپ کی ہمت ہے نا، میں تو آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آقا آپ کو اتنا دے دیں، اتنا دے دیں کہ سرکار اتنا دے کہ آپ بھی دینے والے بن جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو اسی جنت میں رہے گا جس میں مصطفیٰ رہے گا۔ تب دیکھیں عمل اس کے پاس اتنے کوئی نہیں، مگر محبت اتنی تھی کہ حضور کو وہ پسند آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں جب بندہ جائے گا، اس کا حساب کتاب جب وہ درود پاک پڑھتا ہوگا نا، درود پاک، تو اس کو قبر میں آ کے نا جب وہ لیٹے گا تو قبر کے اندر اس کو آ کے نا ادھر سے کوئی چیز عمل آئے گی وہ پکڑ لے گی، کوئی عمل ادھر سے پکڑ لے گا، کوئی ادھر سے پکڑ لے گا، کوئی ادھر سے پکڑ لے گا۔ وہ پھر ایک ایک سے پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو وہ اعمال کہیں گے اے اللہ کے بندے یہ تیرے ہی عمل ہیں، تو ہمیں ہر روز یاد رکھتا تھا، آج قبر میں تیری پہلی رات آئی ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا، جاؤ میرے بندے کی مدد کرو، اسے جنت کی خوشخبری سنا۔ آج سے وعدہ کرے میری بہنیں، ہر روز 10 منٹ، 10 منٹ زیادہ تو نہیں، وہ جو 1 گھنٹہ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اس بیماری سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ زندگی میں آپ کو پوری ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں اب نام نہیں ان کے لے سکتا، زندگی میں نے ایک ایسی خاتون بھی دیکھی فوت ہو گئی، وہ کھانا پکاتی تھی ہر جمعرات کو، اور ہر جمعرات کھانا پکاتی تھی تو اس کھانا پکانے پر اس کی نیت یہ ہوتی تھی یہ حضور کے لیے پکایا ہے، یہ حضور کے لیے پکایا۔ وہ کیا کرتی، مجھے اس نے خواب سنایا، کہتی حضور میرے گھر تشریف لائے ہیں، تو مجھے کہتی بھائی میرے خواب کی تعبیر بتا دیں، میں پریشان۔ میں نے کہا بات کریں۔ اس نے کہا جی خواب میں آئے ہیں تو آقا میرے گھر کے نا دروازے کے پاس آ کے رک گئے یہاں پہ، تو میں بڑی پریشان ہوں کہ کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ میں نے کہا بیٹے آپ کے بستر پر کہیں بچے تو نہیں جوتی سمیت سوتے؟ ہاں جوتی سمیت سوتے۔ تو میں نے کہا یہ کام بند کرا دیں۔ اب دیکھیں نا میں ایک ایک چن کے آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ایک چن۔ اسی طریقے سے ایک لاہور پروفیسر صاحب ہیں، ان کی بیٹی ایک کتاب لکھ رہے تھے، وہ تو لکھتے لکھتے کتاب واقعہ آ گیا زیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی باپ کو دیکھ رہی تھی، کہتی ابو آپ کو کبھی حضور نظر نہیں آئے؟ وہ کہتے میں کیا سمجھاتی، چھوٹی سی بیٹی۔ میں نے کہا بیٹے میں نیک نہیں۔ اب بچیاں چھوٹی کیا کہتی ابو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ نیک نہیں ہیں۔ اب اس بچی کو کیا پتا تھا کہ بندہ اللہ کو پسند آتا ہے جب بندہ یہ بات کہتا ہے کہ میں نیک نہیں۔ اب وہ کہتے میرے فکر بڑھ گئی کہ بیٹی نے پوچھ لیا، اب یہ مسئلہ بھی حل کرانا۔ وہ کہتے میں نے کیا کیا، جس کمرے میں میں نے ایک صفائی کرنے والی رکھی تھی نا اس کو فارغ کر دی۔ میں نے کہا بی بی تو جا، اب میں صفائی کروں۔ پروفیسر ہم کہتے میں ساری صفائی کمرے کی کرتا، قالین کی، اور تھکی آنکھوں سے دروازے کو غور سے دیکھتا، پتہ نہیں حضور آ گئے ہیں کہ نہیں آئے۔ کہتے 7واں دن گزرا تو تھک ہار کے جب میں نے دروازے کی طرف دیکھا حضور سامنے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کے فرمایا اب تو راضی ہے نا؟ ہم نے اپنے گھر میں حضور کو لانے کے بہانے ہی ختم کر دیے، کوئی کمرہ خالی نہیں نماز کے لیے، پھٹے ہوئے مصلے، گندے مصلے۔ آپ کے اوپر وہی اٹھا کے مصلہ لہنگے والی کڑی کو اوپر ڈال کے دیکھیں کیا سناتی، پھٹا ہوا مصلہ۔ اور کمرہ کون سا دینا جہاں سارا گاند اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، آج سے نماز پڑھ لو۔ خدا کا خوف کریں، جہاں بندہ نماز پڑھتا وہ دیکھتا ہے، اس جگہ کو وہ دیکھتا ہے۔ اولیاء فرماتے جب نماز پڑھنی ہو خوشبو لگایا کرو، اس کی نماز ہے کسی کی نہیں۔ جب نماز پڑھو اللہ سونے اب میں تیرا ہو گیا، اب میرا سجدہ بھی تیرا۔ تو کئی اولیاء نے کہا جب نماز پڑھنی ہو سوچا کرو کرسی پڑی ہے وہ دیکھ رہا، بس جب سجدے میں جاؤ تو یہ سمجھ کے جاؤ سونے اے میرا سر، اے تیرے قدم،
ले हुण तू माफ करने ते कर दे, तेरा तो कुछ नहीं बनना पर मेरा सुधर जाना। समझ गया ना बात? इसलिए हम लोगों ने अपने बच्चों को दुनियादार बनाने में कसर को नहीं छोड़ी। अब वो जो उम्रा करके आए उनकी भी सुन लें। उनका एक बच्चा अमेरिका गया एमफिल करने के लिए। एमफिल होता है 16 साल के बाद। एक बच्चा एजुकेशन महकमे में मुलाजिम है, 5 लाख बाइक आ गया। मैंने कहा बाजी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, दीन कितना सिखाया? दोनों ही चुप, मियाँ भी चुप, बीवी। ये सवाल आपसे भी कब्र में होगा कि मेरी उम्मत लेने वालों, ये उम्मत देखे ना, आज आपकी बेटी है, सड़क पे कहीं कह दे मैं आपकी बेटी नहीं, आग लगती है कि नहीं जी? गुस्सा आता है कि नहीं? सड़क पे सबके सामने कि मैं बेटी नहीं। कयामत के दिन यही होगा, आपके साथ बेटी नहीं रहेगी जन्नत में, बेटा आपके साथ नहीं रहेगा। बस ये कि ये मेरी माँ बाप थे, बेटा कह के ये मेरे माँ बाप थे। तो जिनके लिए इतना भाग दौड़ करना, वो तो आपको साथ नहीं रखेंगे। जन्नत में ऐसे ही होगा, आपके साथ औलाद नहीं होगी। माफी आज औलाद को होती है माँ बाप के सदके। इसलिए औलिया बयान करते हैं कि जो बंदा हर रोज अल्लाह की बात, अल्लाह के महबूब की बात, औलिया की सुनता जाए, सुनता जाए, सुनता जाए, एक वक्त वो आता है, उसको पता चलता है कोई आ रहा है मेरा जुलूस मुझे लेने के लिए, तो वो क्या करता? वो देखो इतने लोग आ रहे हैं, भाई तैयारी कर लो। जिस घर में जिक्र इलाही होगा उस घर में दिल का मरीज कोई नहीं होता। अब हर घर में दिल का मरीज नहीं, ब्लड प्रेशर ही फाड़ लो। मेरे ख्याल 15 तो बीपी का मरीज हूँ, और हमारी बाजी है बीपी वाली, इनको भी मेरा ख्याल होगा, मुझे भी रहा। अब मेरी जान छूट गई, अब ब्लड भी निकल गया और प्रेशर भी खत्म। वो दवाई खिला खिला के मुझे घर वालों ने वो अंडराल, बस अंडराल ही खानी है। थोड़ी सी उधर से अंदर आता, अब बीपी तेज है, खाओ। फैसलाबाद अब बीपी तेज। मैं आग की गया, आग के मैंने टेस्ट करा, निकला ही कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकला वो आपके। इसलिए हर रात को, अब आपको मैं औलिया फरमाते, जब आप रात सोने लगे, मतलब नमाज इशा पढ़ ली, हुजूर से बात किया करो। आप चौकड़ी मार के बैठ जाओ, 100 बार पढ़ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका, ऊंचा पढ़ेंगे पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका, ये पढ़, ये समझ के पढ़ना कि वो सुन रहे हैं, ये समझ के पढ़ना, ये सुन। और याद रख ले, हुजूर आज भी सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, आवाज भी देते हैं, हाल भी पूछते हैं। मैं अपनी नहीं बात करना चाहता, कैमरा लगा हुआ। हमारे बड़े मिलने वाले जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी ज़ियारत हुई, बेटा जमजम पिलाना बेटा, हमारी बड़ों की ज़ियारत हुई। अब मैं चंद बातें सुना के आपको दुआ की तरफ लेके जाऊंगा। रात को बैठ जाओ, भाई बैठ जाए, बेटा अच्छा बेटा हुजूर की बात सुना दो। जदीद रिसर्च ये कहती है कि जब आप रात को 15-20 मिनट आंखें बंद रखें, वो बात करता जाए, आप आंखें बंद रखें। हुजूर के ये मिले हुए थे, हुजूर का ये सुर्ख और सफेद था। हुजूर की एक देहाती था, देहाती, उसको पता चला कि कोई शहाबी आया है मेरे गांव में, उसने हुजूर को नहीं देखा था। वो दौड़ा दौड़ा गया और उस शहाबी को पकड़ लिया और पकड़ कर कहा मैंने हुजूर को नहीं देखा, मगर बयान ऐसे करो कि मैदान महशर हो, नक्शा तू बता दे, मैं हुजूर को पकड़ लूंगा। उस शहाबी ने एक एक अंग हुजूर का, हुजूर के ये कैसे थे, हुजूर के ये कैसे, हुजूर के ये कैसे, उसने फिर खुद कहा, उस देहाती, उसने कहा बस अब नजर आ जाएं, पकड़ के पहचान लूंगा। और हम में आपको उल्गा सुना दें तो अनुया चाचा याद आ जाएगा, और है ये मैदा मामा। इसलिए अल्लाह ने हुजूर की तस्वीर नहीं बनाई। और मैं पते की बात बताने लगा हूं, अब कैमरा लगा मेरी तरफ, किस किस को हुजूर की ज़ियारत हुई, चलो हाथ खड़ा करो। जिसको हुजूर की ज़ियारत हुई, इधर कोई कैमरे की तरफ नहीं, आपका हाथ जा रहा, हाँ जी, आप में किसको हुजूर की ज़ियारत हुई, वो बाजी हैं माशाल्लाह, ये हैं माशाल्लाह, ये हैं, देख है ना ज़ियारत हुई। सुन लें, जिसको ज़ियारत हो जाए
شاید یہ آپ پہلی بار سننا ہے, جس کو حضور کی زیارت ہو جائے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. بول گے لاؤ ٹکٹ, نماز والے بھی دو جگہ جان کے سن لو, فویل للمصلین, پڑھو وہ نماز پڑھ کے تو کپڑے یاد, اللہ اکبر, اے پھل اتنے ہوں اتنے ہوں, اچھا سبحانک اللہم و بحمدک, امی نال پیزا لین جانا سبحانک اللہم و بحمدک, آج لپسٹک بھی ختم ہوگی سبحانک اللہم. نماز اس کی یاد کیسے ہوگی؟ مصلی ڈالے جس پر کعبہ بناؤ. اگر آپ کو خیالات زیادہ تنگ کریں نا, کعبہ یا مدینہ بناؤ بھائی, زیادہ سے زیادہ یہ اوپر پاؤں نہ رکھیں. جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تصور رکھیں, مولا اب میں تیری ہو گئی, اب مجھے مزے دے. حدیث کے الفاظ ہیں 3 بار اللہ آواز دیتا. کتنی بار؟ 3 بار. اے بندے, مثلا آپ نماز پڑھنے, خیال ادھر لے گیا, لو جی میں لے گئی, اللہ فرماتا ادھر دیکھ. کیا فرماتا ہے؟ ادھر دیکھ مجھے. پھر بندہ بولتا, پھر لنڈے بازار نکل جاتا, اللہ پھر وہ آواز دیتا, ارے بندے ادھر دیکھ. بندہ جو ہوا پھر وہ لاہور انارکلی پہنچ جانا 3 بار. اب اللہ جب کہتا نا کہ یہ ٹکنے والا نہیں, اللہ فرماتا فرشتوں یہ ٹکنے والا نہیں, چھوڑ دو, پڑھ نماز. وہ نماز سننے, آپ بڑے سیانے ہو کے نماز پڑھتے, وہ نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پہ ماری جاتی, اور وہ نماز جاتے ہوئے پتہ کیا کہتی, جی میں نے تو پڑھیا نا, رب تیری نماز تیرے منہ تے مارے. اب بتائیں نماز کیسی پڑھنی چاہیے؟ ایسے, جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تصور کریں وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اسے دیکھ. یہ تخیل بنائے, مولویوں والی نماز نہ پڑھیں, عاشقوں والی. رابعہ بصری نماز پڑھی, سونیا میں تیری, میرا جسم بھی تیرا, میری جگہ بھی تیری, میرا انگ انگ بھی تیرا, بس اب تو سامنے آ جا. کہتے ساری نماز کے دوران ان کو کوئی شے ڈس لیتی, سلام نہ پھیرتی. اور وہ رابعہ جب ان کا وصال کا وقت آیا, اولیاء ہے, فرمایا نکل جاؤ پناہ. انہوں نے کہا کیوں؟ فرمایا مولا آ رہا ہے, مجھے ملنے کے لیے مولا آ رہا, تمہاری ضرورت نہیں, جاؤ پاس جاؤ. اینڈ تک فاقہ پڑ گیا. یاد رکھیں, جس کو رب کی محبت لگ جائے اس کو بھوکا نہیں مرنے دیتا. آزما لیں. فاقہ پڑ گیا, قحط پڑ گیا. اولیاء فرماتے ہیں ہم رابعہ کے پاس گئے تو رابعہ کا ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا, اس میں ہاتھ ڈال کے بوٹی نکالتی تھی, کبھی بریانی کھاتی. ہم کہتے دنیا مرنڈے ہی, یہ بریانی کھا رہی, تو آگے سے پتا کیا کہتی, اور کھمانڈیا میں تھوڑی منگی. اس لیے اللہ جب اپنا بندے کو کر لیتا, کھلاتا بھی وہی ہے, پلا. اب آپ نماز پڑھتے, یہ دیکھ اللہ اکبر, خیال ایک بار آگے جھٹک دے, بار بار کہیں میں اس کے سامنے کھڑی ہوں. لیکن ایک غلطی آپ بہت بڑی کرتے ہو, ہانڈی پکڑی ہوتی, اچھا نہیں تو یہ دھیان رکھی میں آئی, بھی کیوں دھیان رکھے, اودا گھوڑا وجے تے نک تک تیرے خوشبو پہنچ جائے تو وہ بوٹیاں سڑ گیا, یاد اللہ بریانی مر گیا. اللہ یہ کام چھوڑے, اپنے کھانا پینا. اولیاء منع کرتے ہیں, کہتے ہیں ہر شے چھوڑ کے جا, تھوڑی دیر مولا کا بن. جب آپ یہ دیکھ اللہ اکبر سبحانک اللہم, مولا سب حمد و ثنا تھے, تو کیسا ہوگا, تو خیال میں باغ میں پہنچ جایا کریں, باغ کا پھول دیکھ کر یہ بھی تو نے بنا, یہ بھی تو نے بنا, یہ بھی تو نے, وہ بھی تو نے بنائی. پھر رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم, سبحان, آرام سے. کیسے پڑھنا؟ سبحان ربی اونچا پڑھے نا, سبحان ایسے پڑھنا نا. پھر سمیع اللہ لمن. اب سوچیں اب میں مولا کے قدموں میں گرنے والی ہوں, منا کے اٹھنا, سجدے میں جانا نا. جب سجدے میں جائیں, ہاتھ آپ عورتیں آپ کے ہاتھ ایسے کندھے کے ساتھ ہو, چمٹ کے سجدہ کریں آرام سے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ساتھ ساتھ سوچے وہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے, مجھے دیکھ کے ایسی تھوڑی کو خوشبو آئی, بریانی سڑن دی, اتا آدھی اسپیڈ تیز ہوگی. یہ ظلم ہے نا بھائی. کھانا تو آپ کو مل جائے گا, نماز کا مزہ نہیں ملتا. اور یاد رکھیں اللہ رب العزت کا ایک قانون, جب کوئی بندہ 2-4 دن تک, یہ یاد رکھ, پوری توجہ, یقین, اعتماد اور تیاری کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے, مثلا وضو کرے,
1 منٹ تک کسی سے بات نہ کرے, وضو کر کے آرام سے آئے, نہ کسی کو دیکھے, نہ موبائل دیکھے, نہ بات کرے, درود پڑھتا ہوا آ جائے, مصلی پہ کھڑا ہو جائے, آنکھیں بند کر لے. اب میں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا, کوئی غلطی نہ ہو جائے, معلوم نہیں میری اگلی نماز مجھے ملے, بس یہ تصور جمال ہے. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, مصلی پہ بلایا کس کو؟ مصلی پہ, مصلی مسجد ہے نا, تو بلایا کس نے؟ اس نے. وہ کیوں بلا رہا؟ 2 اصول یاد رکھ لے. وہ کہتا اگر تو بات کرنی ہے تو نے مجھ سے تو نماز پڑھ, اگر تو نے مجھ سے باتیں کرنی تو کیا پڑھ؟ نماز پڑھ. اگر میں تجھ سے بات کرنا چاہوں تو میرا قرآن پڑھ. نماز سب اولیاء نے لکھا کہ جس بندے کو فکر لگ جائے کہ اب میں اس کی نماز پڑھنے والا ہوں, خدا کی قسم کام بھی اس کے ہو جاتے ہیں, مشکل بھی ٹل جاتی, مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے, لہریں آنے شروع ہو جاتی ہیں, لہریں. اس کو فیل ہوتا ہے کہ آج میرا مولا مجھے دیکھ کے مسکرا رہا. اب آپ مجھے بتائیں, ہے کوئی انج نماز پڑھتا؟ اثر دی نماز ہانڈی نال, مغرب دی نماز پانڈیا نال, عشاء دی نماز ڈرامے نال, فجر دی بس ستے ریٹ چی چوک پہ گئی, دوپہر دی میاں نے آنا 2 بجے, فٹافٹ ہانڈی کوئی شہر نہ جائے, اوہ چھری لگی, اللہ کو سبحانہ. ظلم آپ کر رہا ہوں. اور پھر دیکھیں, پھر آپ اگلی نماز پڑھتے ہیں, قربان جائیں اس کی رحمت کے, وہ یہ نہیں کہتا پچھلی نماز تو نے ایسے پڑھی تھی نا, پھر سامنے آ جاتا آپ نے پچھلی نماز پڑھی, کبھی لاہور پہنچ گئے, کبھی بازار پہنچ گئے, اور جب انارکلی پہنچے تو اللہ نے فرمایا چھوڑ دو اس کو. اگلی نماز پڑھی, پھر اللہ فرماتا پردہ ہٹا دو, میرا چہرہ دکھا دو. وہ پھر آ جاتا, گلا نہیں کرتا کہ تو نے پچھلی نماز غلط کیوں پڑھی, جو ہو گئی وہ ہوگی. اب پھر آیا مجھے منانے کے لیے, منانے آیا ہے. رب کہتا لے میں تیرے سامنے آ گیا, تو بولتا جا میں سنتا جاتا. ہم لوگوں نے نماز کے ساتھ بھی بڑا ظلم, قرآن کا تو چھوڑ ہی دینا, بس نہیں پیانا انی ہے تم دسدا نہیں پیا. یہ ظلم. آپ کو پتا قرآن کیا ہے؟ ذرا تعریف کریں قرآن کی. شامہ بیٹھی ہوگی, شامہ سو گی. قرآن کیا ہے ذرا تعریف کریں. ہروا نہیں پتا قرآن کیا ہے؟ رب کے لو لیٹر ہے محبوب کو. محبوب ٹھیک ہو نا, خیر سے ہو نا, نیند پوری کر لی ہے, آپ خیریت سے ہیں, آپ کو کیا ہوا؟ پریشان نہ ہوا کریں, نماز میں آپ اتنے زیادہ کھڑے نہ ہوا کریں. لاڈ کے میسج بھیجے ہیں قرآن میں. اور ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ابا فوت ہو گیا, آپ پڑھو جی 15 قرآن بخشا جائے. کیوں بخشا جائے؟ آپ کا صرف بخشش کے ساتھ تعلق ہے. رحمت ایسی مانگو کہ جو آپ کے ساتھ لگے وہ سارا ٹبر ہی بخشا جائے. ایک نہیں, عالم دین, جس گھر میں دین کا طالب علم ہوگا, جس گھر میں لڑکا ہو یا لڑکی, رب اس گھر کے سارے ٹبر کو معاف کر دیتا کہ میرے نبی کا دین چیک رہا. اولیاء بیان کرتے ہیں وہ شخص جس گھر میں رہتا ہوگا اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں. یہ حضور کا دین چیکتا. اور دین چیکنے والا, سن لے, دین چیکنے والا آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی, قیامت کے دن جنت میں نہیں جائے گا, روک لیا جائے گا. اللہ فرمائے گا یہ میرے نبی کا دین سیکھ کے آیا, کھڑے ہو جا, وہ کھڑا ہو جائے گا. جو جنت کے اندر جائے گا اللہ اس سے پوچھے گا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ عمل کر تو تجھے جنت ملے گی؟ ہمیں اس نے بتایا. اچھا پیچھے کھڑے ہو جا. پھر کوئی اور شہید آئے گا, اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس نے بتایا کہ شہید ہو گئے تو جنت ملے؟ ہمیں اس نے بتایا. اللہ فرمائے گا پیچھے کھڑے ہو جا. جو جنت کے لیے داخل ہونے کے لیے آئے گا وہ نیک بچہ, وہ نیک بچی, اس کا اللہ پاک دروازے پہ کھڑا کرے گا. اور جن کو جنت کے لیے بڑی فکر ہوگی نا دوڑ کے آنے کی, اللہ فرمائے گا کس نے تجھے بتایا تھا؟ وہ بتاتے یا اللہ اس نے بتایا. اللہ سب اہل جنت کو پراگ ایک سائڈ پہ کھڑا کر دے گا, اور جس نے نبی کا دین سکھایا ہوگا رب فرمائے گا فرشتوں ذرا بڑی عزت کے ساتھ میرے عاشقوں کو جنت میں لے جاؤ. اب کتنی بیٹیاں جو آپ کے دین پڑھتی ہیں؟ ایک بھی نہیں. ہم روتے ہیں. میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں, جس کے پاس ایک بیٹی ہے یا 4 بیٹی, مجھے ایمانداری سے بتاؤ, کل آپ کو جب حضور پکڑیں گے بیٹا میری بیٹی تھی
میں نے آپ کو اپنی بیٹی دی, یہ حضور کی بیٹیاں, آپ سب حضور کے ہیں. نبی امت کا باپ ہوتا کہندا بیٹے, نبی امت کا باپ ہوتا, روحانی باپ ہوتا. کل وہ پوچھ لیں گے بتا بی ایس کروایا تھا جی, کروایا تھا, میرا دین کتنا پڑھا ہے جی سرکار نماز جہاں پڑھائی ہیں. قرآن کی تعلیم کتنی دی تھی؟ نہیں سرکار ٹائم نہیں تھی. ٹھیک, تو حدیث کے الفاظ, حدیث کے کہ قرآن وہاں کھڑا ہو کر کہے گا مولا یہ جھوٹ بولتے ہو. آقا فرماتے قرآن کہے گا مولا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا, اس کو پکڑ. آقا فرماتے قرآن بعض لوگوں کے اوپر غلط یہ جھوٹ بولنے کی گواہی دے گا, رب قرآن کی سنتا جائے گا اور میری امت اٹھا کے ادھر پھینکتا جائے گا. سوچنے کی بات. آپ کی بیٹیاں جوان ہیں, بھائی جوان ہوگی, وقت ہے پڑھا, کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ, کسی اللہ والے سے اللہ کا علم پوچھے وہ کیا کہتا, وہ باتیں کیسے کرتا. بھائی اللہ کی باتیں ختم تھوڑی ہو گئی. بڑے بڑے اولیاء وہ فرماتے ہیں جتنا اللہ کا پیار دل میں آتا چلا جائے گا, آتا چلا جائے گا. اب دیکھیں نا, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, قبر سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ ذرا اونچا بولیں, قبر سے ڈر لگتا؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو بڑا ڈر لگتا. یہ سب کو لگتا جی, لگتا ہے نا. کوئی وظیفہ ہے جو آپ کو نہیں آتا جی پڑھو تو قبر کا ڈر نہیں لگے گا؟ لگتا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سے پوچھا مولا یہ جو دین کی دعوت یا دین کی تعلیم اگر کوئی سیکھے, دین کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی بن جائے, دین کی تعلیم کا مطلب یہ آپ کی حیات پر اللہ اور اس کے رسول کا حق, جو کچھ کائنات میں ہونا تھا سب حضور نے بتا دیا. فرمایا وہ شخص جو دین کی بات بتائے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا, جو دین کی بات کسی کو بتائے, دنیا کی نہیں, یعنی ایف اے بی اے ایم اے بی ایس ایم ایس یہ نہیں. فرمایا جو شخص میرے امت کے لوگوں کو, نبیوں کی امت کے لوگوں کو ایک دین کی بات بتا دے, دو بتا دے. فرمایا اے موسیٰ پہلا کرم اس پر میں یہ کروں گا, قبر کا عذاب اور قبر کی وحشت دور کر دوں گا. کوئی بھی نہیں اس وحشت کو دور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں نے اختصاراً آج طبیعت بھی ناساز دی, آپ کو سمجھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہل بھی کوئی بندہ کیوں نہ ہو درود پڑھتا جا, پلے کچھ نہیں, اللہ درود کے صدقے لاج رکھ لیتا. یہ جو پرندے ہیں, گرم موسم ہے, آپ ان کو پانی ڈال دو, آپ ان کو دانہ ڈال دو. میرے آقا نے فرمایا اگر تم یہ صرف دانہ ڈال دو یا پانی ڈال دو, اللہ پاک کی بارگاہ میں لکھا جاتا بندے نے چھوٹا عمل نہیں کیا, میری بارگاہ میں صدقہ دیا. ہم صدقہ سمجھتے ہیں بکرا کٹا وچھا, نہیں. کوئی آئے اسے پانی پلا دو, صدقہ. کوئی دکھی آئے مسکرا کے بات کر دو, صدقہ. یعنی اللہ پاک نے ایک لائن لگائی, اور کمال کی بات کی اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کر رکھا, ما یفعل اللہ بعذاب, سونیا میں تیرے غلاموں کو عذاب دے کے کیا کروں گا, اس سے بڑی بھی کوئی ضمانت ہے؟ روزانہ جب سوئے اللہ کا چیپٹر پڑھیں, محبت کی بات پڑھیں. مثلا میں ایک دو باتیں آپ کو سناتا ہوں. ایک نوجوان تھا, اس کو حضور علیہ السلام نے کام بھیجا, کرم اللہ کیسے کرتا, چلا گیا. جاتے جاتے اس کی نظر, اس نوجوان تھا وہاں پڑی جہاں نہیں پڑنی چاہیے. نوجوان تھا, اس نے سوچا اوہو بھیجا مجھے آقا نے اور میں کسی اور کام میں لگ گیا. وہ گھبرا کے مدینہ طیبہ سے باہر پہاڑ تھے وہاں چلا گیا. پہاڑوں میں جا کے رونا شروع کر دیا کہ اگر میرے حضور کو پتہ چل جائے. یہ بات آپ ذرا نوٹ کریں, آپ ڈرامہ دیکھتی ہیں, غور سے ذرا نوٹ کریں. آپ کسی کو گالی بھی دیتی ہیں, آپ خاندان میں لین دین میں چگلیاں بھی کھاتی, فلانے سے کہا دینا جی, فلانا جی, کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سچی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسی تباہی ہم پھیرتے ہیں کہ اس کو زندہ بھی نہیں رہنے دیتے. اب یہ جملے سنا, وہ پہاڑوں میں جا کر رونے لگا, ہائے مولا مجھے معاف کر دے, اگر میرے محبوب نے جان لیا کہ میں نے کیا کیا. یہ بات اس نے سوچی, کی نہیں کسی سے. 40 دن گزر گئے,
जिब्रील अमीन आए और आके आका दो जहां सलाम से अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत का एक जवान है, पहाड़ों में रो रहा है, उसे बुलाओ। आका दो जहां ने हजरत उमर फारूक को और हजरत सलमान फारसी को भेजा, जाओ उसको ढूंढ के लाओ। जगह ना बताई कि वो कहाँ पे। अब ये दोनों जब निकले तो पूछते पुछाते वहां एक चरवाहा था, उससे पूछा कि इन पहाड़ों में कोई नौजवान तो नहीं देखा। अब उस चरवाहे के अल्फाज सुने, उसने कहा उमर आप उस नौजवान का तो नहीं पूछ रहे जो अल्लाह के अजाब से डरता हुआ गारों में जाकर रोता। फरमा हाँ उसी का पूछ रहे। उसने कहा जो उस गार में 40 दिन से वो उस गार में रोता है और रोने की इसकी आवाज आती। ठीक है, फिक्र थी ना। आप दोनों गए थे, वो रो रो के ना नडाल उसका सर उठा कर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी गोद में रखा और बालों में हाथ फेरे, और हाथ फेरते हुए फरमाया ए सालिबा तुझे हुजूर बुला रहे हैं, तुझे हुजूर बुला रहे हैं। उसने फौरन पूछा हुजूर को मेरा पता तो नहीं चला मैंने क्या किया। कितनी फिक्र। अब ये मैं आपसे पूछता हूँ, आप ड्रामा देखती चुगली खाती, कभी सोचा कि हुजूर को मेरी बातों का पता चले कि नहीं? हुजूर को तो हर लम्हे का पता। अगर ये ख्याल आपके दिल में आ जाए कि मैं बात इससे कर रही हूं, हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से, चुगली से, पता नहीं मेरे हुजूर राजी भी हैं कि नहीं। तो उन्होंने फरमाया नहीं हमें नहीं मालूम, आओ तुम्हें हुजूर याद कर रहा हूं। उस नौजवान ने कहा कि ऐसे मैंने नहीं जाना, मुझे तब पेश करना जब हुजूर जमात करवा रहे हो, मुझे पीछे बिठा देना, तो आगे पीछे मुझे हुजूर के सामने ना लेके जाना, क्योंकि मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, मेरे महबूब ने काम भेजा था, मैं कहीं और निकल। उसे दोनों सहाबा लेके आ गए। हुजूर जमात करा रहे थे, उन्होंने सालिबा को पीछे बिठा दिया, सलाम फेरा तो आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई सालिबा किधर है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर ये आपका गुलाम हाजिर। जब आपने सालिबा को देखा, सालिबा रोते रोते बेहोश हो गए, नाराज हो गए, तो 40 रोज हो गए। हुजूर करीब गए और उसका सर उठा के अपनी गोद में रख लिया। करम ऐसे होते हैं। उसने सर नीचे कर लिया। और मैं बेटे सर क्यों नीचे किया? उसने कहा सालिबा नेक नहीं है, बस मुझे अल्लाह माफ कर। इतनी देर में जिब्रील आए, उन्होंने अर्ज किया आका अल्लाह फरमाता है अगर ये बच्चा ये आयत पढ़ ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह फरमाता अगर सारी कायनात भी तेरे गुनाह से भर जाए हम माफ कर देंगे। आका दो जहां ने सालिबा को घर भेज दिया था आराम करने, तो फरमाया तबीयत इसकी बड़ी कमजोर है, घर ले जाओ, इसका ख्याल करें कि ये आराम करे। बड़े दिनों के बाद हुजूर ने फरमाया क्या हाल है? तो पता चला कि अभी तक वो बीमार है, बेहोश है, कमजोर है। हुजूर उसका हाल पूछने के लिए चले गए। जब घर गए तो वो लेटा हुआ था। आके दो जहां उसके पास बैठे, जब सर उसका गोद में रखने लगे, उसने सर पीछे कर दिया। मेरे आका ने फरमाया ए सालिबा अल्लाह पाक ने जिब्रील को भेजा है और फरमाया है मेरा सालिबा ये दुआ पढ़ ले, मैं सारे गुनाह ही माफ कर दूंगा। उसने हुजूर से जब ये जुमले सुने, उसने चीख मारी। जब चीख मारी कफ़ से उनसरी से परवाज गया, वफात हो गई। आका ने फरमाया इसके जनाजे का बंदोबस्त करो, रूह कफ़ से उनसरी से परवाज कर गई है, जनाजे का इंतजाम करो। जिस दिन जनाजा था, आका उस जनाजे में अपनी एड़ी उठा उठा के उंगलियों के बल चलते थे। उस नौजवान के जनाजे सहाबा बड़े हैरान हो। सहाबा ने पूछा हुजूर ये क्या आप एड़ियां उठा के चल रहे हैं? फरमाया इस नौजवान के जनाजे पे रब ने अर्शियों को भेजा है, जाओ मुस्तफा के दीवाने का जनाजा पढ़ो। अब हमारे यहाँ न वो कैफियत, ये कैफियत कब रहेंगी जब कोई जुबान हिलाएगा। भाई जुबान हिलाएगा तो कहानी सुननी है ना, और सुनेगा कौन? जिसका दिल करेगा। तो दिल किसका करेगा? जिसके अंदर अल्लाह होगा। आका फरमाते हैं अल्लाह हर दिल को अपना नहीं करता। हाथ खड़ा करें जो तहज्जुद
पढ़ते हैं, बाकियों का मैं नहीं छेड़ता, जिनको आदत है तहज्जुद पढ़ने। एक लौंडी का किस्सा आता है, बुजुर्ग बयान करते हैं, खरीद के लाए कोई अल्लाह वाले, उसको एक पुराना सा कमरा दे दिया अल्लाह वाली। वो बंदे ने सोचा मैं देखूं तो सही कि ये अल्लाह वाली क्या कर रही। वो जमाना ना घरों में नल के, ना घरों में गीजर, ना फ्रीजर, ना हीटर। देखा तो वो नमाज पढ़ रही है तहज्जुद की, और हाथ उठा कर दुआ करी, मौला तेरा शुक्रिया कि तूने जो मुझसे मोहब्बत पर खड़े करके नमाज तहज्जुद की तौफीक दी। सुन लें, आप बताएं तहज्जुद कौन पढ़ता है? चलो सवाल है मेरा, बोलो कौन पढ़ता? नहीं, कौन का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते हैं, कौन पढ़ता है? किसको अल्लाह पढ़ाता पता? तहज्जुद हर एक को नहीं उठाता, आता हर रात, मगर हर रात उठाता नहीं है। अब सोचिए कि क्यों नहीं उठाता। आका फरमाते हैं जो उसे पसंद आ जाते हैं उनको उठा लेता है, और जिन पर कर्म नहीं करना होता उनको छोड़ देता। अब बताएं कितने तहज्जुद पढ़ते? करें हाथ ऊपर जरा, गिने गिने गिने, माशाल्लाह आटे में नमक के बराबर। और आका फरमाते जब कोई शख्स तहज्जुद पढ़े, जो शख्स हर रात तहज्जुद पढ़े, अल्लाह सुबह होने से पहले उसके चेहरे पे नूर की बारिश नाजिल करता, चेहरे के ऊपर चमक आ जाती। अल्लाह पाक से दुआ है, उस खातून ने वो जो नमाज तहज्जुद पढ़ के दुआ मांग रही थी, या अल्लाह तेरा शुक्रिया कि जो तुझे मुझसे मोहब्बत, उसने कहा तौबा तो अल्लाह भी औरत से मोहब्बत करता। ये मत कहो, ये कहो या अल्लाह तेरा शुक्रिया जो मोहब्बत मुझे तुझसे। उसने कहा ये दुआ नहीं मैंने मांगी। उसने पूछा क्यों? उसने कहा अल्लाह को मुझसे मोहब्बत है तो उसने मसल्ले पे बिठाया, और तुझसे मोहब्बत नहीं है तो तुझे नहीं बिठाया। हमारे यहाँ आपकी बेटियां अगर तहज्जुद शादी से पहले न पढ़े तो शादी के बाद कौन पढ़ाएगा? मियाँ भी निकम्मा, लब्या भी निकम्मा, न काम दा न कार दा, न घर दा न बाहर दा। ठीक है जी, फिर मुझे आके कहना काम ते जानदा कोई नहीं। भाई आपने कौन सा उसे मसल्ले की आदत डाली? सैकड़ों ऐसे मैंने मर्द देखे शादी के बाद न अपनी बीवी को दीन की तरफ लाते, न बीवी को महफिल मिलाद की दावत देते, न बीवी को दीन सिखाते हैं। मसलन अब हमारे इदारे की तालिबात बैठी हुई हैं, अब मैं एक सवाल कर लूँ आपको नहीं आएगा, फिर पता क्या कहती सियाणी में, और जी उन्हें साडा तो काम में कोई नहीं, फिर ब्याह भी ना करो, ब्याह छाल मार के बाकी के बात जी वो सानू नहीं होता, ब्याह भी ना करो। शादी का मकसद ये था जो हदीस में आता, मेरे आका ने फरमाया जिसको अल्लाह औलाद दे उसे मेरा दीन सिखाओ। ये गल किन्ने सिखानी? मियाँ ने। ते मियाँ ने पढ़े होनी तो तुहानू सुनाऊनी, उन्हें तो आलू तो पालक रेट दसना। लिहाजा बात ख़त्म करने से पहले मैं अब एक बात आपको इख्तिताम भी करना चाहता हूँ। अपनी बेटियों को और आप भी तर्जुमा सीखें, भले समझ नहीं आती इतना तो पता चले कि ना रब कहता क्या। सारी बात मुश्किल नहीं होती। हमारे यहाँ तर्जुमा क्लास के लिए कोई बेटी, मैं आपसे कहूँगा मिन्नत करके अल्लाह का वास्ता, अगर आपकी अपनी बेटी FA कर रही है, BA कर रही है, हुजूर का दीन सिखा लो, हमारे पास ले आओ। अगर वो दूर है, स्कूल या कॉलेज का मसला है, ऑनलाइन ले ले, तर्जुमा पढ़ ले, हदीस पढ़ ले, सुन ले। FA BA MA MBBS BS वाला जन्नत में नहीं जाएगा, ये मैं आपको पहले सुना दूं। इनमें मुझे पकड़ना लेना, पूरी बात सुनो। FA BA MA BS MS वाले जन्नत में नहीं जाएंगे। आप कहें जी वो कैसे? आपके कोर्स में इस्लामियात ही कोई नहीं। तो आका ने फरमाया कि जो इल्म जिसमें दीन ना हो वो उस खजाने की मानंद है जिसको अल्लाह की राह में खर्च न किया जाए।
اور دین پڑھنے والا عمل کرے، یہ نہیں کہ عمل نہ کرے، دین پڑھنے والا وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، اپنے خاندان کو بھی اور جتنے اس کے دین کی باتوں پر عمل کرنے والوں ہوں گے ان کو بھی جنت کی نعمتیں لے کے دے گا۔ اب اگلا میلاد انشاءاللہ 31 مئی بروز ہفتہ، اب چھٹیاں آ جائیں گی تو آپ کو دل تو تھا کہ آج آپ کو 11-12 بجے فارغ کر دیں، مگر آپ نے بھی قسم کھائی ہوئی کہ 12 سے پہلے نکلنا ہی نہیں، ہم نے بھی قسم کھائی 2 بجے سے پہلے تو ہم چھٹنا نہیں۔ اب دعا کر لے جی، دعا کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ باری تعالیٰ آج کی اس کڑکتی ہوئی دھوپ میں ہماری بہنیں بیٹیاں تیرے محبوب کے میلاد کے لیے آئی ہیں، محفل 11ویں شریف کے لیے آئی ہیں۔ مولا یہ گھرچے چلی ہیں تیرے لیے، جہاں پہنچی ہیں تیرے لیے، سکون سے بیٹھی ہیں تیرے لیے، ذکر سنا ہے تیرے لیے، باتیں سنی ہیں تیرے لیے۔ مولا ان کی ایک ایک دعا قبول و منظور فرما، ان کی تکلیفیں، پریشانیاں، بدحالیاں، بے روزگاریاں، بے اولاد نہیں ہے مولا ان کو اولاد، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، مولا سب کا بیڑا پار فرما دے۔ مولا جو جو یہ مراد، تمنا، آرزو، خواہش، امید لے کر آئی ہے مولا سب کی امیدیں پوری فرما دے۔ جن بیٹیوں کے روزگار بند ہیں، ان کی جاب میں رکاوٹ ہے، رشتے نہیں ہوتے، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا واسطہ ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما دے، تکلیفیں دور فرما دے، آفات و حادثات بلیات دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے۔ مولا آج کے دن اتنی شدت کی گرمی میں ان بہنوں کو گھر جاتے ہی خوشیاں مل جائیں، رحمت کی خبر مل جائے، اچھی خبر مل جائے، تیری کرم نوازی کی اطلاع مل جائے، ان کے گھروں کو رحمتوں کا مرکز بنا، کرم کا مرکز بنا، اپنی انعامات کا مرکز بنا، عنایات کا مرکز بنا۔ مولا سب کے بیڑا پار فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے۔ ہر ذلت سے بچا، ہر خوف سے بچا، ہر وحشت سے بچا، ہر بدنامی سے بچا، آفات و حادثات و بلیات سے بچا۔ مولا ان کو روزگار اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ مولا ان کے بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ مولا جو اولاد ماں اور باپ کی اطاعت گزار نہیں، فرما بردار نہیں اور اپنے والدین کی فکر نہیں کرتے، مولا ان کو درد مصطفیٰ دے دے، درد اسلام دے دے، درد محبت الہی دے دے۔ مولا ایسے بچوں کو حیا دے دے، احساس دے دے، اپنی محبت دے دے۔ مولا جن ماں بہنیں بیٹیوں کے گھروں میں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، سختی ہے، ان سب کے مسائل کو حل فرما دے، اور ہر محفل میلاد میں جو جو کچھ تیرے محبوب کے لیے دیا، اور جن ماں بہنوں بیٹیوں نے ادارے کو پنکھے فراہم کیے، عطیات دیے اور ادارے کو زیادہ سے زیادہ چمکانے پر اپنا حصہ دیا، وہ لوگ جو بیرون ممالک میں ہیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ، سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کا بیڑا پار فرما دے، سب کی سختی کو دور فرما دے۔ ان کے گھروں میں جو بیماریاں ان کو رحمت بنا، سختیوں کو کرم نوازی بنا دے، آفات و حادثات بلیات کو رحمت بنا۔ مولا جو جو بیمار ہے اسے شفا دے دے، اپنی محبت کی شفا دے دے، اپنے کرم کی شفا دے دے۔ مولا ہر میلاد میں ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی دیوانیوں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا مادیت کا دور ہے، لوگ تیرے دین کی طرف نہیں آتے، تیرے محبوب کی طرف نہیں آتے، شادی کے لیے مر جاتے ہیں، جاب کے لیے مر جاتے ہیں،
اپنی ملازمت کے لیے مر جاتے، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنے محبوبوں کی محبت عطا فرما مولا، ان سب کو اولیاء کی محبت عطا فرما دے، اصفیاء کی محبت عطا فرما دے مولا، کوئی محروم رحمت نہ جائے، جس کا روزگار نہیں اس کو روزگار عطا فرما، جن لوگوں نے ہمارے ادارے میں جو میاں فضل صاحب وصال فرما گئے، ان کے گھر والوں کے لیے جو کچھ کیا ہے مولا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میلاد کے دینے والے کے میلاد کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا، کوئی آج کی محفل میں محروم نہ جائے، جن کو بیٹوں کی تمنا مولا ان کو اور بیٹے عطا کر، جن کو بیٹیوں کی تمنا ان کو بیٹیاں عطا کر، جن کے گھر بار میں روزگار بند ہیں اور بیرون ممالک پریشان مولا، سب کے بیڑے پار فرما دے، ہر گھر میں میاں بیوی کے تعلقات میں رحمت فرما، کرم فرما، ہر ذلت اور خوف سے بچا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔